چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک دن حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور بشاشت چہرہ اقدس میں نمایاں تھی. ایک تو حضور کا چہرہ اور اوپر سے بشاشت کا نمایاں ہونا، اللہ نور والا نور ہے. کیا بات ہے، ذرا امیجنیشن کے ساتھ اگر بندہ اس کو شاہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ذہن میں رکھ کر کے اگر اس کو جو ہے وہ سنے تو پھر اس کی ایک الگ یوں بولیے کہ ایک تاثیر بھی ہے، تذوق بھی اللہ ہمیں نصیب کرے، آمین. بہرحال آگے چلتے ہیں روایت پہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آپ کا رب عز و جل فرماتا ہے، کیا آپ راضی نہیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ پہ درود بھیجے میں اس پر 10 بار درود بھیجوں گا، اور آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر سلام بھیجے میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. وہ سلامت رہا قیامت میں، وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. اللہ پاک سے ہمیشہ خیر کا، عافیت کا سوال کرتے رہیں. اللہ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، کرم فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. آئیے اسی رب تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. تم جس بات میں اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. یہ ہے اللہ میرا رب، میں نے اس پر بھروسہ کیا اور میں اس کی طرف رجوع لاتا ہوں. فاطر السماوات والأرض. آسمانوں اور زمین کا بنانے والا. جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے اور نر و مادہ چوپائے. يذرأكم فيه. اس سے تمہاری نسل پھیلاتا ہے. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اس جیسا کوئی نہیں اور وہی سنتا دیکھتا ہے. له مقاليد السماوات والأرض. اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. روزی وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگ فرماتا ہے. إنه بكل شيء عليم. بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. تمہارے لیے دین کی وہ راہ ڈالی جس کا حکم اس نے نوح کو دیا، اور جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا کہ دین ٹھیک رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. مشرکوں پر بہت ہی گراں ہے وہ جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. اور اللہ اپنے قریب کے لیے چن لیتا ہے جسے چاہے، اور اپنی طرف راہ دیتا ہے اسے جو رجوع لائے. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. اور انہوں نے پھوٹ نہ ڈالی مگر بعد اس کے کہ انہیں علم آ چکا تھا آپس کے حسد سے. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. اور اگر تمہارے رب کی ایک بات گزر نہ چکی ہوتی ایک مقرر میعاد تک، تو کب کا ان میں فیصلہ کر دیا ہوتا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اور بے شک وہ جو ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے وہ اس سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں. صدق اللہ العظیم. اللہ پاک قرآن پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین. مدنی چینل کے ناظرین، مسجد حرام شریف کے ایک خادم کا بیان ہے اور میں اس کا خلاصہ پیش کرنے جا رہا ہوں. صفا مروہ پر ان کی ڈیوٹی تھی. ان کے پاس ایک حاجی صاحب آئے جن کی عمر 50 سال تھی، اور آ کر کے انہیں کہنے لگے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم نے صفا مروہ جو ہے وہ کر لی ہے، اب ہمیں اور کیا کرنا ہے. یہ عمرہ کرنے کے لیے لاہور سے آئے تھے. انہوں نے بتایا وہاں پر کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے لاہور سے آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں، صفا مروہ کی سعی ہم کر چکے ہیں، اب بتائیے کیا کرنا ہے. یہ کہتے ہیں کہ علماء کرام سے رابطے کی وجہ سے میں الحمدللہ رب العالمین کچھ مسائل جو ہے وہ جانتا تھا. جب ان سے معلومات میں نے کی تو پتہ چلا کہ انہوں نے تو طواف کیا ہی نہیں ہے. حالانکہ عمرے میں پہلے طواف کرنا ہوتا ہے، پھر طواف کے نوافل جو ہے وہ پڑھنے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ صفا مروہ کی سعی کرنی ہوتی ہے. تو یہ طواف کیے بغیر ہی یہ سعی کر چکے تھے اور اب پوچھ رہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. بہرحال جب انہوں نے بتایا کہ جی پہلے تو طواف کرنا ہے اور پھر آپ کو نفلیں پڑھنی ہیں، 2 نفلیں طواف کی اور پھر آپ کو صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، یہ طریقہ کار ہے عمرے کا. تو وہ صاحب تو کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن وہ جو خاتون تھیں انہوں نے کہا کہ میں تو تھک چکی ہوں، میں تو اب کچھ کرنے والی نہیں ہوں، اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ ہوتا ہے جہالت کا نقصان، کم علمی کا نقصان. اور اس معاملے کے اندر تو یوں بولیے کہ کم علمی کی یا جہالت کی، جہالت لفظ تھوڑا بھاری لگ جاتا ہے لوگوں کو، لیکن بات یہی ہے. دیکھیں بھاری ہو ہلکا ہو، حق تو وہی ہے جو ہے اپنی جگہ کے اوپر. کم علمی کہہ لیجئے، جہالت کہہ لیجئے، یہ انسان، یا لا علمی کہہ لیجئے، لا علمی کہہ لیں چلیں ٹھیک ہے. لا علمی انسان کو یوں بولیے کہ اس نتیجے پر لے جاتی ہے کہ جس کے جواب میں آتا ہے 0. پیپر دیا، سارا سال پڑھا، پڑھنے کے بعد ایگزامینیشن دیا، نتیجہ کیا آیا؟ 0. کام کیا، ایفرٹ کی، رزلٹ کیا ملا؟ 0. اور اس کے ساتھ آپ لے لیں، بندہ جو ہے کوئی چیز خریدتا ہے، رقم خرچ کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، جاتا ہے، چیز لے کر آتا ہے، اور جو اس چیز سے کام کرنا ہے وہ کام کیا ہے وہ ہوتا ہی نہیں.
نتیجہ کیا ہے؟ زیرو. تو جہالت یہ وہ فیکٹر ہے کہ جو ہماری اگر عبادت کے معاملات میں بھی آ جائے گا تو نتیجہ پھر زیرو ہی ہے آگے. یہ میں بتا دوں آپ کو. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. تو اس جہالت کا، لا علمی کا علاج کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور اس کا علاج ہوگا سیکھنے سے. اور سیکھنے میں ہم بعض اوقات سستی کر جاتے ہیں، نیگلیکٹ کر جاتے ہیں. سفر حرمین کی جس طرح میں نے ایک جو ہے بات آپ کو بتائی ہے، ابھی آپ یقین مانیں یہ خالد بھائی 2-3 دن کے اندر اندر بھی اس طرح کی باتیں جو ہے وہ سننے کو مل رہی ہیں. یعنی بغیر احرام کی نیت سے مکہ شریف آ گیا، بغیر احرام پہنے بندہ مکہ پاک میں آ گیا اور باہر سے آ رہا ہے، آفاق سے آ رہا ہے، آفاقی بندہ طائف سے مکہ شریف آ رہا ہے، حرم شریف آ رہا ہے، اور بغیر عمرے کی نیت کی آ رہا ہے. تو یہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ لا علمی کی وجہ سے آ رہا ہے. اگر علم ہوتا تو پتا ہوتا کہ میں چونکہ میقات سے باہر سے آ رہا ہوں اور حرم شریف جا رہا ہوں، تو میں بغیر عمرے کی نیت کے، بغیر عمرے کے احرام کے نہیں جا سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصول ہیں، قانون ہیں، ضابطے ہیں، دین اسلام کے احکامات ہیں، جن کو فالو کرنا، جن پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور یاد رکھیے کام ہے وہ طریقے سے ہی ہوتا ہے. آپ اس کا طریقہ وائلیٹ اگر کریں گے تو جو رزلٹ چاہیے وہ صحیح آنے والا نہیں ہے. تو اس لا علمی کا، اس جہالت کا علاج کرنا بہت ضروری ہے. سفر حرمین کے لیے کیا کریں گے؟ کپڑے بنوائیں گے، بالکل اچھی بات ہے. جوتا لے لیں گے، بلکہ جوتے لے لیں گے، ہاں جی ٹھیک ہے جی، اچھی بات ہے. چشمے بھی جا رہے ہیں تو یہ بھی بندہ نئے لے لے بھائی، ٹھیک ہے جی، اچھی بات ہے جی. اور یہ بھی تیاری کر لیں، وہ بھی تیاری کر لیں، یہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، بیگ بھی اچھا لے لیں، سارا کام کر لیا. اور عمرہ پرفارم کس طرح کرنا ہے، یہ ہوگا کیسے؟ یہ صرف ہلکا پھلکا سا ایسے کسی سے سن لیا، اور پھر جب وہاں پہنچے تو پھر وہاں کیا صورتحال ہوتی ہے، یہ پھر بڑی ناگفتہ بے ہوتی ہے. ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. تو یہ لا علمی یہ ختم ہو سکتی ہے اور بندہ اچھا خاصا علم جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی ایفرٹ کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی. آپشنز موجود ہیں، ان آپشنز کو اویل کرنا ہوگا. مواقع موجود ہیں، ان کا یوٹیلائزیشن کرنا ہوگا، ان کو استعمال کرنا ہوگا، اپنا قدم اس جانب بڑھانا ہوگا، اور انشاءاللہ الکریم اس جہالت کا، اس لا علمی کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا. اس موضوع پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن آگے ابھی یہاں پر آپ کو ہر دل عزیز رکن شورا حضرت مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری ادام ذلہ کا بہت پیارا سا کلام سناتے ہیں. حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں کیڑی سیج تیرے لئی میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ سجاواں یا رسول اللہ. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں. اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں معطر معطر ہے ساری فضائیں. اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں معطر معطر ہے ساری فضائیں ساری فضائیں
خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے، خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے، اجالے اجالے کہا جن لیے عرش نے، جن کے قدموں کے بوسے لیے عرش نے، ہوئے سب زمانہ نواسوں کا صدقہ، نگاہ کرم ہو مژدہ سنا کر، اٹھو بہر تعظیم نور الحسن اب، اٹھو بہر تعظیم نور الحسن اب، لحد میں رسول خدا گئے ہیں، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیارا کلام ہے۔ پروگرام کی عنوان اور موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جہالت لا علمی، یہ آج کے پروگرام کا عنوان ہے، موضوع ہے۔ شاہ صاحب کی بلا پہلے یہ فرمایا کہ یہ جہالت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ بتا رہے ہیں لا علمی کے حوالے سے، یقیناً ایک بہت بڑا یہ عیب ہے، اور لا علمی انسان کا اپنا ہی انسان کی اپنی ہی دشمن ہے۔ اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے بہت سے اصول بیان کیے ہیں۔ آپ ابتدا سے لے کر انتہا تک، انسان کی ابتدا سے لے کر انتہا تک دیکھیں کس طرح کے مراحل سے انسان نے گزرنا ہے۔ انسان نے کھانا پینا، کاروبار، سارے معاملات شریعت مطہرہ نے، اسلام نے بڑے احسن انداز میں بیان کیے ہیں، اور پھر بتایا ہے کہ کس انداز میں آپ نے یہ معاملات بجا لانے ہیں۔ انہی معاملات کے خلاف اگر ہم چلیں تو اسے جب ہم سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، شریعت کے مخالف کام کیوں کیا، تو اس کا ایک بہت بڑا جواب یہ آتا ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ لا علمی کا اظہار کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ لا علمی، جسے جہالت بھی کہا جاتا ہے، کہ معلوم نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں، وہ کس طرح کی، کتنی طرح کی ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں دین اسلام کا، دین کا علم نہیں ہوتا، لیکن ان کے اندر یہ جذبہ ضرور ہوتا ہے اور یہ کڑن ضرور ہوتی ہے کہ ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ ایک قسم کے تو یہ لوگ ہیں۔ پھر وہ علماء کرام سے رابطے میں ہوتے ہیں، وہ مفتیان کرام سے رابطے میں ہوتے ہیں، اگر خود علم دین حاصل نہیں کیا لیکن وہ اپنی جو زندگی گزارنی ہے یا کاروبار کرنا ہے یا معاملات طے پانے ہیں، اس کے لیے وہ علماء سے رابطے میں رہتے ہیں، مفتیان کرام سے رابطے میں رہتے ہیں۔ ایک تو طبقہ یہ ہے۔ دوسرے قسم اور اپنی اس کم علمی، لا علمی کو یا جہالت کو دور کر لیتے ہیں، جی، اس میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں نا؟ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور یہ اچھا ہے۔ اگر سیکھا نہیں ہے اور وہ اگر شرعی رہنمائی لے کر اپنی زندگی گزارتے ہیں تو یہ ان کے لیے اچھا ہے کہ اپنی اس لا علمی کو، اپنی اس جہالت کو انہوں نے دور کیا ہے۔ جیسا میں نے آپ کی، اللہ آپ کو برکت دے، آپ کی بات کو میں سیکنڈ کر رہا ہوں، جی، یہ دیکھی بھالی بات ہے۔ جی، خالد بھائی، سعد بھائی، شاہ صاحب کی بلا، ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے تھے خانہ بدوشوں کی زندگی۔ صحیح۔ خانہ بدوشوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے یہ آپ کو مل ہی جائے گا۔ اصل میں اس کی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں، لیکن چونکہ ہم مدنی چینل کے لیے پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو ہم، ظاہر سی بات ہے، ہماری ریسٹرکشنز ہیں، حدود ہیں، قیود ہیں، ضابطے ہیں، تو اسی کے اندر جو ہے وہ ہمیں رہنا ہوتا ہے اور رہنا چاہیے۔ اسی کے اندر عافیت ہے اور اسی میں بھلائی ہے، دنیا آخرت کا فائدہ اسی کے اندر ہے۔ جی۔ تو
بہرحال شاہ صاحب کی بلا میں جو بات بتانے جا رہا تھا کہ وہ لوگ جس کے بارے میں آپ نے کہا نا کہ جن کو پتا ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے، تو وہ ان کو جب علم ملتا ہے تو وہ اپنی لا علمی کو جو ہے وہ دور کر لیتے ہیں، اپنے عمل کو ٹھیک کر لیتے ہیں جی وہاں شاہ صاحب ہم نے ایک بچے کو دیکھا، اب ان میں پتہ نہیں کیا رواج تھا کیا تھا کہ انہوں نے ہر کسی کے کان میں نا وہ بالیاں جو ہے نا ڈالی ہوئی تھی، تو اس پر میں نے عرض کیا کہ یہ منڈا ہے، یعنی ان کو پنجابی میں جیسی بات کر رہے تھے، تو ان کو میں نے عرض کیا یہ تو بچہ ہے لڑکا ہے، اس کے کان میں تو بالیاں نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا سانو تو پتہ ہی کوئی نہیں سی، اسی تے اس گل سانو شعور کوئی نہیں، سانو اس گل کا بھی پتہ ہے۔ انہوں نے شاہ صاحب فوراً اللہ کی رحمت سے وہ کیا کیا، کان سے بالیاں جو ہے نکال، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، یہ ان کی سعادت مندی پر دلیل ہے۔ سبحان اللہ، اور ماشاء اللہ، سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا ہے۔ تو پھر میں نے ان کو بتا کے آیا، عرض کر کے آیا کہ بچیاں نے کان نہیں بنانے، یعنی جو لڑکے ہیں ان کے کان میں نہ تو کوئی سراخ کروانا ہے اور نہ ہی کوئی بالی وغیرہ جو پہنانی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی گونجی کریں گے۔ تو یہ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ جب بندہ اس بات کا احساس اور ادراک کر لیتا ہے کہ میرے پاس علم کی کمی ہے تو پھر وہ اس علم کی کمی کو دور کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہے، اور پھر یہ اچھا کتنا ہے کہ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزار کر بہت سارے وہ جو گناہوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اپنے آپ پر، وہ گناہوں کے دروازوں کو بند کر لیتا ہے اور یوں وہ نیکیوں کے لیے یوں سمجھیں کہ ایک سفر اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک طبقہ ہے۔ دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جنہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم علم دین سے محروم ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور کہہ دیا جائے کہ آپ اس کے بارے میں کچھ سیکھ لیں، علماء سے رہنمائی کر لیں، جی انہیں گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ بلکہ سلمان بھائی یوں کہیں کہ یہ طبقہ وہ ہوتا ہے کہ اس وجہ سے بھی وہ مسائل نہیں پوچھتے علماء سے کہ کہیں ہماری طبیعت کے مخالف جواب نہ آ جائے۔ یہ کتنی وقتی ہے کہ ہماری طبیعت کے مخالف نہ آ جائے۔ ہم نے یوں سمجھا ہوا ہے کہ شاید اسلام جو ہے وہ، یعنی اس طبقے کے لوگوں نے، کہ اسلام ہماری طبیعت کے تحت ہے، جبکہ ہم نے اپنی طبیعتوں کو اسلام کے دامن میں لانا ہے، اسلام کے تحت لانا ہے، شریعت کے تحت رکھنا ہے اپنی طبیعت کو۔ ہم نے اپنی طبیعت کو نہیں دیکھنا کہ ہماری طبیعت کیا ہے، ہم نے دیکھنا ہے اسلام کا مزاج کیا ہے، ہم نے دیکھنا ہے شریعت مطہرہ کا مزاج کیا ہے، شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے۔ لیکن یہ دوسرا طبقہ کہ جسے ایک تو علم نہیں ہے، دوسرا ساتھ انہیں علم دین سے گھبراہٹ ہے کہ ہم اگر حاصل کریں گے تو حاصل کیسے کریں گے، اور تیسرا اس وجہ سے بھی نہیں ہم نے پوچھتے کہ اگر پوچھ لیا تو ہمارے خلاف اس کا جواب آ جائے گا۔ اور تیسرے قسم کے وہ افراد ہیں جو آج کل یوں سمجھے کہ بہت زمانے میں ہم بہت آسانی سے دیکھ لیتے ہیں، جنہیں ایک تو علم نہیں ہے لیکن وہ اس خوش فہمی میں بھی ہیں کہ ہمیں تو سب کچھ آتا ہے، پتہ نہیں ہے لیکن ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہمیں علم دین کا پتہ نہیں، اسلام کی بنیاد کن باتوں پر ہے، ہمیں علم دین کے اصول کا نہیں پتہ، ہمیں احادیث کا نہیں پتہ، ہمیں قرآن کی آیات کا نہیں پتہ۔ اور پھر ساتھ یہ کیا ہے خوش فہمی کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ اگر آپ ان سے کہہ دیں کہ کیا آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہم ایک ایک چیز کے بارے میں جانتے ہیں۔ اچھا وہ معاذ اللہ لوگوں کو غلط مسئلے بھی بتا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا اندازہ اس انداز سے بھی ہوا مجھے کہ ایک مرتبہ مجھے کال آتی ہے اور کہا کہ شاہ صاحب مجھے یہ مسئلہ بتائیں کہ ہم کچھ دوست ہیں، تو ہم سفر پر تھے اور وہ شرعی سفر بنتا تھا، تو ہم نے نماز پڑھنی ہے، تو ہم نے قصر کی۔ اچھا وہ مغرب کی نماز تھی، تو کہا کہ کیا ہم مغرب کی نماز میں بھی قصر کریں گے؟ میں نے کہا جی مغرب کی نماز میں قصر تو نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو فجر کی نماز میں بھی قصر کی ہے، لا الہ الا اللہ۔ کیونکہ ہمارے ساتھ وہ جو جن پر ہمیں بڑا اعتماد تھا، ہم نے ان سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا جب سفر میں ہے تو سفر میں ساری نمازوں میں قصر ہے، تو ہم نے فجر میں بھی قصر کی ہے، ایک رکعت ہم نے ادا کی ہے، اور لہٰذا مغرب کا مسئلہ تھا چونکہ اس کی 3 رکعتیں، اب سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم دوسری رکعت میں سلام کب پھیریں گے، تو ہم نے رکوع میں سلام پھیرنا ہے یا ہم نے دوسری رکعت مکمل کرنی ہے؟ اگر 2 رکعتیں پوری کر لیں تو پھر قصر نہیں ہوگی۔ ہم آدھی رکعت کا ہم تلاش کر رہے ہیں کہ 1.5 رکعت کیسے ہوگی، اور یہ ہے ایک۔ میں آپ کو اسی پر ایک بات بتاؤں، آپ کی بات میں بات ملاؤں، بات میں بات ملانے کے لیے آپ کی پچھلی بات میں بات ملانے کی بات تھی میرے پاس، لیکن میں نے جانے بھی دیں، ہر بات میں بات بننا لاتا رہیے، آپ ملائیں گے تو انشاءاللہ کا اچھا میسج جائے گا، اللہ برکت دے آپ کو۔ ہمیشہ صاحب
ہم تھے خالد بھائی لنڈی کوتل میں. اچھا. قبائلی زندگی اس طرح کی ہوتی ہے, اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے نماز کا ٹائم آیا تو نماز انہوں نے کہا کہ پڑھانے کے لیے کہا, تو میں نے کہا بھی ہم تو مسافر ہیں. اصل میں مسافر جو ہے نا مقیم کے پیچھے نماز پڑھ لے تو یہ جو مقیم ہوتے ہیں ان کے لیے ایک سہولت ہو جاتی ہے. صحیح. ورنہ مسافر اپنی 2 پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد ان کو بعض کو مسئلہ پتا ہوتا ہے, بعض کو نہیں پتا ہوتا, یا یوں اس طرح سے وہ ایک تھوڑا مسکنسیپشن بھی کبھی کبھار ہو ہی جاتا ہے. بہرحال پتہ تو ہونا چاہیے کہ اگر امام مسافر ہے اور اس کو پہلے اعلان کرتا ہے. امیر سنت جب نماز پڑھاتے تھے ملتان شریف اجتماع میں تو آپ جو ہے وہ اعلان فرماتے تھے کہ میں مسافر ہوں, میں 2 رکعت نماز جو ہے وہ پڑھاؤں گا, اور پھر جو یہاں مقیم ہیں وہ پھر کیا کریں گے, بعد میں نماز کیا کریں گے, مکمل کریں گے. یوں اس طرح فرماتے تھے اور یہی ہونا چاہیے. تو وہاں کیا ہوا شاہ جی, ادھر ایک بندے نے کہا, وہاں کے بندے نے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارے قاری صاحب یہاں موجود ہیں, یہ نماز پڑھائیں گے, یہ 4 رکعت نماز پڑھائیں گے, آپ 2 رکعت میں سلام پھیر دیجیے گا. میں نے کہا بھائی جان یوں نہیں ہوتا, جب مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو پھر مکمل نماز جو پڑھیں گے. ایک تو یوں بھی ہوا, اس طرح کا ایک معاملہ پیش آیا تو انہوں نے کہا کہ جب مسافر امام کے پیچھے پڑھ سکتا ہے, مقیم کے پیچھے پوری پڑھ سکتا ہے, تو جب امامت پر کھڑا ہوگا تو پھر پوری کیوں نہیں پڑھائے گا؟ یعنی مسافر جب ہے وہ مقیم امام کے پیچھے جب نماز پڑھے تو اس نے پوری نماز پڑھنی ہے, 2 رکعت نہیں اس نے پڑھنی. تو کہا کہ جب یہ مصلی پر کھڑا ہوگا تو اسے بھی تو پوری پڑھانی چاہیے نا. تو یہ اللہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ اپنے اٹکل پچو سے بنانے والے مسئلے نہیں ہیں جی, یہ میں بتا دوں آپ کو. یا یوں بھی ہو سکتا ہے جب مقیم جو ہے امام کے پیچھے, مقیم امام کے پیچھے مسافر پوری پڑھ رہا ہے تو مسافر امام کے پیچھے مقیم جو ہے 2 پڑھ لے. جی, ہمیں 2 پڑھنی چاہیے پھر معاذ اللہ. یہ اپنی طرف سے بنا کے بتانے والے مسئلے نہیں ہیں. مجھے بتائیں یہ مسئلے ہم نے دین اسلام پر عمل کرنا ہے یا اپنی خیالات اور اپنے احساسات اور اپنے دماغی جو اٹکل پچو ہیں ان پر عمل کرنا ہے؟ اسلام کا معنی ہوتا ہے گردن جھکانا. تو اسلام کے احکامات کے سامنے ہمارا کام کیا ہے؟ گردن جھکانا. اپنی لاجکیں, اپنے اٹکل پچو یہ بندہ وہاں پر لگائے جہاں پر یہ اٹکل پچو جو وہ لگانا چاہیے. یہ لفظ میں اٹکل پچو اس کو جان بوجھ کے اٹکل پچو بول رہا ہوں. اس کے اوپر ایک اور لفظ بھی ہے میرے پاس, لیکن وہ میں چلیں اس کو رہنے دیتا ہوں, اتنا ہی جو ہے وہ کافی ہے. اللہ عافیت عطا فرمائے. تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ ایک تو جہالت ہے, لا علمی ہے, اور اوپر سے بندہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس تو کیا ہے, سب کچھ ہی ہے. تو اس کیفیت سے ہم نے کیا آنا ہے, باہر آنا ہے. اور یاد رکھیے حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے, اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. حقیقت ہے, بندے کو چاہیے کہ اس کو تسلیم کرے. جب آپ حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں تو وہ آپ کا قدم پازیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے, اچھائی کی طرف جاتا ہے, بہتری کی طرف جاتا ہے. جو نشے کے ایڈکٹ لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو بھی پہلے یہ بات ریئلائز کروائی جاتی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ کام غلط ہے. جب تک ہم اپنے غلط کام کو صحیح سمجھتے رہیں گے اس کو چھوڑیں گے کیسے؟ صحیح نہیں چھوڑیں گے نا. تو پہلے یہ ادراک, یہ احساس, یہ خیال ہونا ضروری ہے کہ یہ جو ہمارے اندر خرابی ہے یہ واقعی خرابی ہے, اور ہم نے اسے کیا کرنا ہے, دور کرنا ہے. اور جہالت ہے, کم علمی ہے, تو یہ دین اسلام کی جو اتھینٹک رہنمائی ہے اسی کے مطابق اس کو کیا کرنا ہے, دور کرنا ہے. سلمان بھائی لگے ہاتھوں فجر کا اور مغرب کی قصر کے حوالے سے درست مسئلہ بھی بیان فرما دیں. ہاں جی, فجر میں بھی قصر نہیں ہوگی جی, اور مغرب میں بھی قصر نہیں ہوگی. فجر کی نماز بھی پوری پڑھنی ہے, 2 رکعتیں ہی پڑھنی ہے, اور مغرب کی جو 3 رکعتیں ہیں یہ بھی 3 رکعتیں کیا کرنی ہے, پوری ہی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ یاد رکھنے کا. جہالت کے نقصانات کچھ مزید ساتھ بھائی گفتگو فرمائیں اس پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے کچھ اعرابیوں کا ذکر فرمایا کہ جو منافق تھے, کفار تھے اور دیہات کے اندر رہا کرتے تھے. تو ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا, کہ جو اعرابی ہیں, دیہاتی, وہ اپنے کفر اور نفاق کے حوالے سے سخت ہیں. اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وہ ان چیزوں کو جاننا پسند نہیں کرتے کہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہیں, اور ان کے اندر جو ہے وہ شدت بہت زیادہ ہے.
اب دیکھیں جو شہر کے اندر رہنے والے کفار یا منافق تھے اور جو دیہات کے اندر رہنے والے تھے، تو شہریوں سے زیادہ جو شدت تھی وہ دیہات کے اندر رہنے والوں کے اندر تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیہات کے اندر علم حاصل کرنے کے اتنے ذرائع موجود نہیں تھے، تو لا علمی کے سبب ان کے اندر شدت پیدا ہو گئی تھی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ اور اس کے مفہوم سے ہمیں ایک سبق یہ ملا کہ جہالت کا جو ایک نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کے اندر شدت بہت زیادہ آ جاتی ہے۔ اب وہ شدت پسندی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ اگر علم نہیں ہوتا تو بندہ بہت زیادہ اس کے اندر شدت اختیار کر جاتا ہے۔ ہمارے دور کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ بھائی جو بھی شریعت مطہرہ کے کوئی عین مطابق بھی کام ہو رہا ہے کہ بھائی یہ بندہ مشرک ہے، اب اس کو کوئی شرک کی تعریف اس پر صادق نہیں آ رہی، کوئی شرک کی شرائط اس کے اوپر صادق نہیں آ رہی، کوئی جو اگر دیکھا جائے تو شرک کی تعریف کے اندر جتنے جز ہیں وہ کوئی بھی صادق نہیں آ رہا، لیکن ان کو مشرک کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ کہنے والے کو شاید یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ شرک کہتے کس کو ہے، لیکن اس کو مشرک کا پتہ ہوتا ہے کہ اسے مشرک کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں 100 سال پہلے چلے جائیں، سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ، اللہ رب العالمین نے آپ کو علم کے فضل اور کمال سے نوازا، فقہی بصیرت عطا فرمائی۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں استفتاء پیش کیا جاتا، سوال پیش کیا جاتا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فقہ کے اعتبار سے شریعت مطہرہ کے اصولوں کے مطابق جواب ارشاد فرماتے، لیکن وہ بندہ کہ جس کو علم نہیں ہے، وہ فقہی گہرائی کو نہیں جانتا اور شریعت مطہرہ کے اصولوں کا نہیں جانتا، وہ سیدی اعلیٰ حضرت پہ اعتراض کرنا شروع کر دے کہ بھائی یہ فتویٰ صحیح نہیں لکھا، بہت زیادہ سیدی اعلیٰ حضرت شدت پسند ہے معاذ اللہ۔ تو اب اس کو خود فقہی بصیرت نہیں پتا، تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کے اندر خود شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک مسئلہ پتا چلا، ایک سائل آیا ان کے پاس، وہ سوال کیا، اب وہ شرعی مسئلے کے بارے میں سوال کیا، اس کا حکم تھا کہ یہ کام کرنا جائز ہے، لیکن اس جواب دینے والے کو بھی پتا نہیں تھا کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ اس نے کہا نہیں بھائی بالکل ناجائز ہے۔ اب وہ دوسرے عالم کے پاس گیا، پوچھا کہ بھائی آپ بتائیں کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ ایک سے پوچھ تو لیا میں نے، لیکن میں آپ سے کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں، جب شرعی مسئلہ پتا چلا کہا تو یہ تو جائز ہے، لیکن جس نے بتایا تو اس کو علم نہیں تھا۔ تو لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے شدت کتنی ہے، نہیں بھائی ناجائز ہے بالکل، حالانکہ شرعی مسئلہ بتا نہیں ہے۔ تو اس کے اندر یہ بھی جواب دینے والے کو بھی یہ غور کرنا ہے کہ اگر جو چیز نہیں پتا تو وہ بغیر علم کے آگے نہ پہنچائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ شریعت مطہرہ نے جو چیز حلال قرار دی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دینا معاذ اللہ لازم آ جائے۔ اور پھر جو عام عوام ہے ان کو بھی چاہیے کہ مسائل پوچھنے کے لیے علماء سے، مفتیان کرام سے رابطہ کریں۔ کسی عام بندے سے رابطہ کرنے کے بجائے علماء کے پاس آئیں گے تو صحیح آپ کو فقہی مسئلہ پتہ چل جائے گا۔ کچھ لوگوں کا ہوتا ہے جی تو اڈا کی خیال ہے، اس طرح کر دو، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ آپ بھی زندگی گزاری ہے آپ نے بھی، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ نے مکان بنانا ہے تو آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں بھئی آپ نے بھی ماشاءاللہ کوئی 10-12 مکان بنائے ہوئے ہیں تو ہم بھی مکان بنانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس پہ پوچھ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ آپ نے کوئی اے سی خریدنا ہے تو آپ جس بندے نے گھر میں اے سی لگائے ہوئے ہیں یا جس کا کوئی اس طرح کا کام ہے اس سے آپ پوچھ رہے ہیں جی اے سی لگانا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کون سا لگائیں، کیا کریں، کس طرح کریں، کیسے مینیج کریں اس کو؟ سولر لگوانا ہے تو جس نے پہلے لگوایا ہوا ہے اس سے آپ معلومات لے لیں کہ جی یوں ہم نے کرنا ہے، تو آپ بتائیں کیا کیا ہوگا، آپ کو کہیں ٹریول کرنا ہے، سفر کرنا ہے، اس کی معلومات آپ پہلے کسی نے کیا ہوا ہے، پروسیس میں سے گزرا ہوا ہے، تو اس کو آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتائیں یہ کیسے کیسے ہوگا۔ تو یہ تو ٹھیک ہے چلے گا، لیکن دین اسلام کا مسئلہ ہر چلتے پھرتے بندے سے پوچھنا جی آپ کیا کہتے ہیں، جی آپ کا کیا خیال ہے، جی ہمارا یہ خیال ہے، جی ہماری یہ سوچ ہے، جی ہم یہ کہتے ہیں، جی ہمیں ہماری سمجھ کے مطابق یوں ہے، اس کو مہربانی کر کے مائنس کیا جائے۔ کتنا بڑا ظلم نہیں ہے کہ بندہ کبھی ہم نے کسی بندے سے نہیں سنا کہ ڈاکٹر کو مشورہ دے رہا ہو یا ڈاکٹر کے کام میں مداخلت کر رہا ہو، انجینئر کے کام میں مداخلت کر رہا ہو۔ اب ایک بندہ جس نے نہ علم پڑھا ہے، ڈاکٹر کا علم نہیں حاصل کیا، انجینئرنگ کا علم حاصل نہیں کیا، لا نہیں پڑھا ہوا، کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا، جب کیا ہوا ہے تو سطحی سا ہے، اپنی رائے جو ہے وہ بیان کر دینا، تو اس سے جو ہے نا وہ بچنا چاہیے۔ دین اسلام کے جو مسائل جیسے ہیں انہی کے مطابق جو ہے وہ ہمیں عمل کرنا ہے، اور جن سے پوچھنا ہے علماء سے ہی پوچھنا ہے اور مفتیان کرام سے ہی اس کی جو ہے وہ معلومات لینی ہے، اور پھر جو بتایا جا رہا ہے اس پر کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ یہ بات جو ہے وہ یاد رکھتے ہیں کہ اچھا بعض لوگوں کو سطحی علم، جیسے میں ابھی آپ کو میتھمیٹکس کی بتا رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ میں جناب علی ریاضی دان ہوں، بھئی میں نے میتھمیٹکس پڑھا ہے، ٹھیک ہے جی، صحیح، ہم نے جو ہے نا یہ اس میں بھی پڑھا ہے، میٹرک تک بھی پڑھا ہے، اس کے بعد آگے ایف ایس سی ہے، اس میں بھی جو ہے وہ پڑھا ہے، پھر اس کے علاوہ ہم نے میراث پڑھی ہے، اس میں بھی جو ہے اس کو پڑھا ہے، ربع، ثمن، خمس، مطلب سدس، یہ سب ثلثان، یہ سب جو ہے وہ پڑھا ہے۔
اب میں بولوں بھی میں نے یہ تھوڑا تھوڑا جو پڑھ لیا ہے جو مثال، اب میں کیا ہوں، میں جناب ریاضی دان ہوں، ریاضی دان نہیں ہوں میں، جتنا پڑھا ہوا ہے بس کیا ہے اتنا ہی ہے. ایکویشن کو کھول کے میرے سامنے بندہ کو رکھ دے، وہ مشکل سا اس کو الجبرا کا اس کو جب آپ حل کریں پھر بندہ دیکھتا رہ جائے گا. اسی طرح جو ہے وہ سیٹ ہوتے ہیں خالد بھائی، اسی طرح ان کا بھی اپنا ایک معاملہ ہے، اور یہ بھی ایک بڑا مشکل سا سبجیکٹ ہوتا تھا یہ سیٹ جو بالخصوص ہوتے تھے نا. یہ بھی جنہوں نے میتھمیٹکس پڑھا ہوا ہے ان کو جو ہے وہ یاد آ رہا ہوگا کچھ نہ کچھ جو ہے، اسکول جو گئے ہیں لوگ. تو چلے ان کی ذوق تباہ کے لیے بھی کچھ باتیں ہو گئی. تو یہ چیزیں سطحی طور پر دیکھ لینے سے یا 2-4 کتابیں اوپر نیچے دیکھ لینے سے یا 2-4 مسئلے جو ہے پڑھ لینے سے بندہ بولے ہاں جی ہمیں سب پتہ لگ گیا ہے. ایک ہی تحریر ہوتی ہے. تحریر کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے جی. جیسے یہ دیکھیں مثال کے طور پر، چلیں اسی کو لے لیں، یہ بھی کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا جی ٹھیک ہے. یہ بھی کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا ہے. اور آپ جو ہے وہ اسٹامپ پیپر کے اوپر لے لیں تو وہ بھی کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے. لکھا ہی ہوا ہے. تینوں کی اہمیت میں کیا ہے؟ فرق ہے. تحریر ایک مرسوم ہوتی ہے، غیر مرسوم ہوتی، مصدر منون ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتی. دونوں کے حکم کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں. الکتاب کل خطاب ہے، جیسے یہ ہے جوہرہ نگیرہ میں بھی ہے، دیگر کتب میں بھی ہے الکتاب کل خطاب. بھئی جو لکھا ہوا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسا کیا ہے بولا ہوا ہے. اب کسی نے یہ پڑھ لیا ہر الکتاب کل خطاب ہوگا، ہر الکتاب کل خطاب نہیں ہوگا. اس کی بھی کیا ہے آگے تفصیل ہے. اس کو کون جانتا ہے؟ اس کو اس فن کے ماہرین ہی جانتے ہیں. ہر بندہ اٹھ کر کے جو ہے نا وہ ایک بات لے کر کے بیان کر کے چلا جائے. تو 4 صرف 2 اور 2 ہی 4 نہیں ہوتا، 6 - 2 بھی 4 ہوتا ہے، اور 12 تقسیم 3 یہ بھی 4 ہی ہوتا ہے. تو بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے علم نہ ہونا اور اس کے باوجود اس میں جو ہے مداخلت کرنا اور اپنی رائے کو عمل دخل دینا، اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے. اور سطحی سا علم ہے، کوئی 2 لفظ پڑھ ہی لیے ہیں، بندہ بولے کہ اس علم کا ماہر کون ہے، میں ہی جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہوں، سیٹ پر بھی ہوں یا سیٹ پر نہیں بھی ہوں، تو جو جہاں میں بیٹھوں وہی جناب جہاں سے ہم آتے ہیں لائن وہیں سے شروع ہوتی ہے. یوں پھر یہ انداز بھی اچھا انداز نہیں ہے. اور میں عرض کروں ایک اور بات بھی ہے کہ دنیا میں تو بعض کا تو کوئی روکنے پکڑنے والا فوراً نہیں ہوتا، واہ واہ کرنے والے مل جائیں گے، ارے واہ جی کیا بات ہے، کیا آج تو میتھمیٹکس کی کیا جناب باتیں بتائی ہیں آپ نے، اور واہ 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 سبحان اللہ. کوئی مسئلہ بھی میں آپ کو ریاضی کا سنا دوں گا. 2 متقاطع خطوط سے بننے والے راسی زاویے متماثل ہوتے ہیں. تو یہ ابھی چلتے چلے جائے تو اب کیا ہے، اب بندہ کو بلے بھی مسئلہ فیصا غور سے حل کر کے دکھاؤ، لگے گا پتہ کیا ہوتا ہے. 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں کہ 6 ہوتے ہیں کہ 0 ہوتے ہیں کہ 1 ہوتا ہے؟ جی ہاں. تو اس سے بھی اپنے آپ کو ہم نے کیا کرنا ہے، بچانا ہے. اگر 2 لفظ پڑھ لیے، اب بندہ اپنے آپ کو یہ بھی نہ سمجھے کہ اب اس میں ختمی طور پر جو ہے وہ عالم میں ہی ہوں. خالد بھائی میں چاہوں گا اس پر کچھ. رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. سبحان اللہ. ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی تقسیم کچھ اس طرح سے رکھی ہے. رب العالمین جل وعلا ہمارا مددگار ہے، ہمارا پالنہار ہے. ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا مددگار ہے اور انہیں ظلمتوں سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے. یہاں ظلمتوں سے کئی ظلمتیں مراد ہیں، اور نور تو ایک شریعت اسلامیہ کا ایسا روشن نور ہے کہ یہی نور ہے جو ساری ظلمتوں کو مٹانے کے لیے، انہیں کافور کرنے کے لیے کافی ہے. ظلمتیں کئی طرح کی ہیں، جس میں سے اگر گمراہ ہونا ظلمت ہے، کفر میں پڑا ہونا ظلمت ہے، اور لا علم ہونا، جاہل ہونا، یہ بھی ایک ظلمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو ان سب ظلمتوں سے نکالتا ہے اور اس کے اسباب عطا فرماتا ہے. اگر بندہ ایمان قبول کر لیتا ہے تو وہ کفر کے جو اندھیرا تھا اس سے نکل آیا، لیکن ساتھ ساتھ اب اس پر کچھ باتیں ہیں، کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں جو اس نے سیکھنے ہیں، سمجھنے ہیں، اور اب جہالت کے اندھیرے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. اس سے بچانے کے لیے رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا ہے
کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کتاب عطا فرمائی ہے اور صاحب کتاب عطا فرمائے ہیں۔ اب کتاب اور صاحب کتاب سے جیسے جیسے تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا، کتاب کے احکامات اور صاحب کتاب کی جیسے جیسے انسان سیرت کو پڑھتا چلا جائے گا، تو یہ جو جہالت کا اندھیرا اس کے اندر ہے نا، یہ بھی دور ہوتا چلا جائے گا اسلامی احکامات کے تناظر میں۔ جب بندہ ان چیزوں کو پڑھ رہا ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، تو اس کی جو اپنی عقل ہوتی ہے، اپنے زاویے اس کے بنے ہوتے ہیں، اپنے قواعد اور قانون بنے ہوتے ہیں، ان قوانین کو پھر وہ ترک کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطا فرمائی ہوئی تعلیمات کے مطابق جب وہ عمل کرنے لگتا ہے یا ان کے احکامات کو سیکھنے لگتا ہے، تو پھر اس کی جہالت کا اندھیرا بھی دور ہونے لگتا ہے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے سلمان بھائی کہ انسان جو ہے وہ اس شعاع کی طرف آئے، اس نور کی طرف آئے جو اس کے اندھیرے کو ختم کرے گا۔ جب اس شعاع سے ہی وہ یوں سمجھ لے کہ دشمنی مول لے لے کہ میں نے تو جناب والا اجالے میں جانا ہی نہیں ہے، جو سورج کو ہی اپنا دشمن بنا لے تو اس کے اندھیرے کیسے چھٹیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن جو ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ ایسے عظیم نور ہے جو ہماری زندگی سے ہر طرح کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک قول میں عرض کرتا چلوں، مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جہالت سے بڑا آدمی کا کوئی دشمن نہیں۔ بعض لوگ جس طرح شاہ صاحب بھی گفتگو کر رہے تھے، وہ جاہل ہوتے ہیں، ان کو اس کا ادراک بھی نہیں ہوتا کہ وہ جاہل ہے، اور اس جہالت کو دور کرنے کے لیے وہ پھر کوشش بھی نہیں کرتے۔ فرمایا گیا کہ جہالت سے بڑا آدمی کا کوئی دشمن نہیں ہے، آدمی جس چیز سے جاہل ہوتا ہے وہ خود اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو کتاب عطا فرمائی، جو احکامات ہمیں ملے، سلمان بھائی سیدھا سیدھا اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے نا وہ بیان فرمایا۔ یہ دین ہمیں کیوں دیا گیا، یہ شریعت کیوں دی گئی؟ ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے آسانی کا ارادہ فرمایا ہے، ہمیں مشقت میں ڈالنے کا اللہ تبارک و تعالی کا ارادہ نہیں۔ تو بندہ اس بات کو جب سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری آسانی کے لیے مجھے دین عطا فرمایا ہے، میری آسانی کے لیے یہ قاعدے اور قوانین عطا فرمائے، اور پھر جب ان پر چل کر زندگی گزار رہا ہوتا ہے، دیکھیں ایک قانون توحید ہے کہ اللہ رب العالمین ہی ایک ہے جو عبادت کے لائق ہے اور معبود حقیقی ہے۔ جب وہ اس قانون کو مان لیتا ہے تو کتنے باطلوں سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ قانون ایک ہے، اسے اگر اس کو تسلیم نہیں کرتا تو آپ دیکھ لیں کہ کوئی سورج کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی چاند کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی زمینی مخلوقات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی سانپ کو، کوئی درخت کو، مطلب ان چیزوں کو خدا مانا جا رہا ہے، جن کو جب ضرورت پڑتی ہے تو جلا دیا جاتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو اس کو اپنے حساب سے مولڈ کر لیا جاتا ہے، لیکن پھر جب تھک جاتے ہیں تو اسے ہی خدا بنا بیٹھے۔ تو یہ جو خدا کیا ہے، خدا بک رہا ہے دکان پہ، الامان ملے گا بیچنے کا، معاذ اللہ سخت اللہ، یہ کیا خدا ہے بھائی، بیچا جا رہا خریدا جا رہا۔ تو ایک قانون توحید، اسے تسلیم کرنے سے آپ کتنی ساری برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔ اب اسی طرح فلسفہ عبادت پر جب بندہ آتا ہے تو انسان کی روحانی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان وہ کام کرے جو اسے سکون دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جو فرض فرمائے ہیں نا، وہ وہی قانون ہے یا وہی عبادات ہیں جو اس کے روحانی سکون کا باعث بنتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائے اور اس کے بعد ایک ناک سے سانس لے اور دوسرے سے خارج کرے، یا ناک سے سانس لے اور منہ سے خارج کر رہا ہو، اس کو کہے کہ جناب یہ جو میری پریکٹس ہے یہ میرے لیے وہ سکون پرووائڈ کرتی ہے جو سکون دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ حالانکہ اسی طرح کے لٹریچر کو بیان کرنے والے اور اسی طرح کی مختلف پریکٹسز کو بیان کرنے والے آپس میں بہت سارا اختلاف رکھتے ہیں، اور ان کی بہت ساری ڈیٹیلز، ویڈیوز، مطلب ہر چیز اویلیبل ہے، موجود ہے۔ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی طرف آتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے کہ
اقیم الصلاۃ لذکری، واہ واہ واہ، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کر لو۔ اب وہ نماز کی پریکٹس کرتا ہے تو کتنی ساری پریکٹسز سے جو سکون کے نام پر وہ کر رہا تھا ان کو نہیں بھی کرتا، تو ایک روحانی جو سکون ہے نماز کے اندر پوشیدہ وہ اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قوانین عطا فرمائے ہیں وہ انسان کو بہت ساری برائیوں سے بچا کر ایک ڈگر پر لاتے ہیں، اور اس کی زندگی کے منتشر خیالات کو جو بکھرے پڑے تھے انہیں یکجا کر کے ایک وحدہ لا شریک کی طرف، اس کی بندگی کی طرف آنے کا درس دیتے ہیں، اور وہیں سے پھر اس کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ جو قوانین قدرت ہیں انسان ان کو مان لے، فرامین الہی ہیں ان کو تسلیم کر لے، تعلیمات نبوی ہیں ان کے پیچھے چلنا شروع کر دے، تو اس کی اپنی زندگی میں ایسی آسودگی آ جاتی ہے کہ پھر یہ باقاعدہ اس کو محسوس کرتا ہے، اور یہ سارا کا سارا جو انعام اسے سکون کا ملتا ہے یہ ایک بات پر عمل کرنے کی وجہ سے ملتا ہے کہ جو ضروری چیز تھی نا جہالت سے بچنا، یہ اس سے بچا، علم کے نور سے منور ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسودگی سے سرفراز فرما دیا۔ یا مرحبا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روحانی سکون تو اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے، سبحان اللہ۔ میں چاہ رہا ہوں یہاں پر عمر بھائی شعر بھی سنائیں۔ افلاک ورز سب تیرے فرما پذیر ہیں، افلاک ورز سب تیرے فرما پذیر ہیں، افلاک ورز سب تیرے فرما پذیر ہیں، اللہ افلاک ورز سب تیرے فرما پذیر ہیں، افلاک ورز سب تیرے فرما پذیر ہیں، افلاک ورز سب تیرے فرما پذیر ہیں، حاکم ہے تو جگہ کے نشیب و فراز کا، نشیب و فراز سے میں ایک بات کہوں اور پھر آگے موضوع پر واپس آ جائیں گے۔ نشیب کہتے ہیں گہرائی کو، اور فراز کہتے ہیں کس کو؟ بلندی کو، اونچائی کو۔ پہاڑ ہے نا، پہاڑ، کہیں پہاڑ کے نیچے سے ایک پانی کا چشمہ جو ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، شاہ صاحب جی، میں نے پہاڑ کے اندر سے جو ہے وہ پانی نکلتے ہوئے جو ہے وہ دیکھا ہے، یعنی تھوڑا سا انجی چشمہ، تھوڑا سا جیسے پہاڑ کے اوپر تھوڑا چڑھے اور ایک جگہ جو بنی ہوئی تھی، اور باقی پیچھے چھوٹا سا جو وہ سوراخ تھا، اور اس میں سے پانی کیا تھا وہ آہستہ آہستہ جیسے جو تھا وہ نکل رہا تھا۔ اور اسی طرح پہاڑ، بلند پہاڑ اور خشک پہاڑ، خالد بھائی، بلند پہاڑ اور بالکل خشک پہاڑ، اس کے اوپر سے وہ اس کی چوٹی سے اترتا ہوا جھرنا، آبشار پانی، یہ بھی دیکھا۔ تو وہ کون ہے کہ جو پہاڑ کی تہ میں سے ہلکا سا چشمہ جاری کر رہا ہے، اور اس کی چوٹی سے اوپر سے تیز پانی کی آبشار کو جو ہے وہ جاری فرما رہا ہے۔ خوبصورت جو نظارہ بھی دے رہی ہے، دل کو سکون بھی دے رہی ہے، اور پینے والے کی پیاس کو بھی بجھا رہی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ حاکم ہے تو جہان کے نشیب و فراز، حاکم ہے تو جہاں کے نشیب و فراز کا،
شاہ صاحب قبلہ ایک بات میں اور عرض کروں، یہ پہاڑ کی بات اب چل نکلی ہے، پہاڑ سے متعلق ایک بات ہے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ہم 12 ماہ کے مدنی قافلے میں جو ہے وہ سفر کر رہے تھے. کیا بات، یہی مجھے جو ہے نا، ہاں یہی وقت تھا. شاہ صاحب قبلہ ہم بلوچستان میں تھے، اور ٹھنڈ، بلوچستان کی جو ٹھنڈ ہے نا، ہم نے ٹھنڈ گلگت بلتستان کی بھی دیکھ رکھی ہے، صحیح، ٹھیک ہے جی، اور بلوچستان کی بھی ٹھنڈ دیکھ رکھی ہے. بلوچستان کی جو ٹھنڈ ہے نا، یہ تھوڑی ظالم ٹھنڈ ہے. ظالم کیا، کس معنی میں؟ یعنی خشک ٹھنڈ ہے. یہ آپ کا چہرہ کیا کر دے گی، فوراً سے آپ کی اسکن کو ڈرائی کر دے گی، اور یعنی یوں اس طرح سے ایک ہے اس کا معاملہ، اپنا معاملہ. ٹھنڈ دوبارہ ٹھنڈ ہی ہوتی ہے، جب لگ جاتی ہے تو پھر بتاتی ہے کہ میں ہوں اور کیا ہوں. اللہ فکر عطا فرمائے. بہرحال شاہ صاحب قبلہ ہم مسجد میں جو ہے وہ مدنی قافلے میں تھے. یہ گھٹ بلبل کا علاقہ مجھے یاد آ رہا ہے، بلوچستان کا، اور ٹھنڈ ٹکا کے ٹھنڈ. اور صبح جناب علی جب ہم اٹھے فجر کی نماز کے لیے اور باہر جب نکلے تو وہ پانی تھا ساتھ میں، بڑا تیز پانی کا کھالا تھا، بڑا تیز پانی اس میں بہتا تھا، اور اس پانی میں سے خالد بھائی دھواں اٹھ رہا ہے پانی میں سے. اور اس پانی سے جب وضو کیا تو کیا گرم گرم پانی تھا، نیم گرم ٹائپ جو ہے وہ پانی تھا. اور اس سے جو ہے ہم نے شاہ صاحب وضو کیا، اور میں نے پوچھا وہاں سے یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی پہاڑ میں سے آ رہا ہے، اور سنگلاخ پہاڑ میں سے آ رہا ہے. اچھا کدھر سے، پہاڑ میں کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، بس پہاڑ کے اندر سے کیا ہے پانی آ رہا ہے. سردیوں میں گرم پانی آ رہا ہے، اور گرمیوں میں کیا ہے، ٹھنڈا پانی. اللہ اکبر. یہ ٹھنڈے پانی کی بھی آپ کو کیا بات بتاؤں، یہ ہم بارڈر پہ رہنے والوں کی زندگی پروگرام ریکارڈ کر رہے تھے، اور 0 لائن پہ جو ہے وہ ہم کھڑے تھے، تو وہاں پر کسی نے ہمارے لیے جو ہے نا وہ ٹیوب ویل جو ہے چلایا، اور شاہ صاحب میں نے وہاں منہ دھویا، اتنا ٹھنڈا پانی. گرمی یوں کہ گرمی بولے کہ بھائی میں ہی ہوں، لیکن وہ پانی اتنا ٹھنڈا پانی تھا کہ میں نے یہ بات بولی ہے پروگرام میں، میں نے کہا میرا جی چاہ رہا کہ میں یہاں کیا کر دوں، ڈبکی لگا لوں. اتنا یعنی مزہ جو ہے وہ آ رہا تھا. تو یہ کون ہے کہ جو زمین میں سے، یہ پہاڑوں میں سے پانی جاری کر رہا ہے؟ کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے. سردیوں میں گرم پانی، گرمیوں میں ٹھنڈا پانی عطا کر رہا ہے. کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے. افلاک و ارض سب تیرے فرما پذیر ہیں. سبحان اللہ. افلاک و ارض سب تیرے فرما پذیر ہیں. حاکم ہے تو جہان کے نشیب و فراز کا. اللہ 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 اللہ. میں چلتا جاؤں گا، یہ موضوع ذہن میں آتا جا رہا ہے اور بات میں آگے آتی جا رہی. شاید اب ایک ہی جگہ پر نیم کا پودا بھی جو ہے وہ دیکھا، اور امرود کا پودا بھی دیکھا. نیم کے پودے پر وہ نیم گلو جو ہوتا ہے نا اس کا، وہ سخت کڑوا ہوتا ہے وہ، اور امرود کے پیڑ سے میٹھا امرود. اللہ اکبر. چونیا کے امرود اگر آپ کھائیں تو ان کی بھی کیا ہے کہ اپنی بہار ہے. خالد بھائی سبحان اللہ. چونیا کے امرود ہیں جی. آپ نے جیسے اشارہ کیا نا تو مجھے تو مٹھاس ہی فیل ہو. اللہ اکبر. کیا بات ہے آپ کی. اللہ پاک جو ہے ہمیں اپنی ذات پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کرنے کی، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھیں باتیں میں کر رہا ہوں اور سکون آ رہا ہے شاید یا نہیں آ رہا؟ مزہ آ رہا ہے نا، دل اطمینان. اچھا دیکھ کے تو چیزیں میں نے تو مشاہدہ کی ہیں نا، لیکن آپ کو سن کر بھی کیا ہو رہا ہے؟ اللہ پاک کی صنعت کا، اس کی قدرت کا، اس کے ذکر کا جب بیان ہو رہا ہے تو ایمان والے کو کیا مل رہا ہے؟ سکون مل رہا ہے. جب بندہ اطاعت الہی میں اپنے آپ کو جو ہے وہ لگاتا ہے اور اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اپنی جہالت کو ختم کرتا ہے اور اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرتا ہے، تو پھر اس کو زندگی میں کیا ملتا ہے؟ ایک سکون ملتا ہے اور بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. شاہ صاحب کال دینا ناظرین کی، یا کچھ فرما رہے ہیں آپ؟ کال دیتے نہیں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو کہہ دیں. مجھے لگا جیسے کوئی بات فرما رہے ہیں. جی کال دے لیں. چلیں میسج پھر لے لیتے ہیں. پہلے آپ ہی کا نام ہے اس میسج کے اندر، اسی کو پہلے لے لیتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں تو نہیں ہے جی نعت کی فرمائش ہے تو عید پہ
نعت کی فرمائش چلے جی. یہ تو شاہ صاحب نے پہلے ہی جو ہے نا وہ ہتھیار ڈال دیے. تو یہ دعا کا کہا جا رہا ہے, آپ سے دعا کر دیں, وہ پیپر میں پاس ہونا چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. آمین. دنیا آخرت کے امتحانات میں اللہ کامیاب فرمائے جنہوں نے کہا ہے, اور اللہ ہم سب کو بھی دنیا آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب فرمائے. آمین آمین آمین. جی کال لیتے ہیں. محمد فرقان, اور میرا بھی سوال ہے کہ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اللہ, افضل ذکر تو پھر لا الہ الا اللہ ہے. واہ, سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. یہ لا الہ الا اللہ ذکر کرنے کے فضائل اور برکات جو ہیں نا, یہ اگر آپ کو پڑھنے ہیں نا تو جنت میں لے جانے والے اعمال کتاب, اس میں پورا ایک باب ہے, پورا چیپٹر ہے لا الہ الا اللہ کہنے کی فضیلت. اس کو آپ پڑھ لیں تو آپ کا یہی جی چاہے گا کہ میں بھی کہتا رہوں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. سبحان امیر سنت نے جو اپنے مریدین اور طالبین ہیں, جو امیر سنت سے مرید ہیں یا آپ سے طالب ہیں, ان کو آپ نے جو وظیفہ عطا فرمایا رکھا ہے روزانہ کرنے کا, اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ 166 مرتبہ 166 ٹائمز جو ہے وہ کہنا ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ہمارے حسان بھائی تھے, کیا تھا, حسان اتاری بھائی, حج کے دوران میں نے جب یہ بات جو ہے نا وہ عرض کی, بتایا کہ ہمیں یوں ذکر اذکار کرنا ہے اور یوں امیر سنت نے ہمیں یہ اسکیجول دیا ہے, تو ماشاء اللہ الکریم انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بنا لی عادت کے 166 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ. یہ بندہ سنتا ہے تو ذہن بنتا ہے. اللہ ہم سب کو, سننے والوں کو بھی سنانے والوں کو بھی اللہ استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. جی کال لیتے ہیں. جام نگر سے سگے اتار محمد ساجد اتار عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ پروگرام کھلے آنکھ سے اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے. سلمان بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ یہ کلام سنا دیجئے. فریدا تریا تریا جاں, فریدا تریا تریا جاں. اللہ برکت دے آپ کو بھائی جان. یہ ٹوریا ٹوریا جا ہے تو یعنی چلتے چلتے جاؤ. بھارت ہوتا ہے بندہ, بعض زبانوں میں بھی الفاظ کا سین شین کا فرق ہو جاتا ہے, رے اڑے کا فرق جو ہے وہ ہو جاتا ہے, مختلف معاملات ہوتے ہیں. بھارت اللہ آپ کو برکت دے, آباد رہیں, خوش رہیں, سلامت رہیں. جی محمد اسلام اتاری حافظ آباد سے عرض گزار ہوں. ماشاء اللہ مدنی چینل کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے. سلمان بھائی آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ آج ہمیں یہ کلام سنایا جائے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, خدا کرے یا مرحبا. ماشاء اللہ, اللہ آپ کو برکت دے. شاہ صاحب کی بلا, میں اسلام بھائی کے ساتھ میں نے کچھ وقت گزارا ہے مکہ مکرمہ میں. بہت پیارے اس ٹائم بھائی, ہم ایک ہی روم میں تھے اور دو ہی تھے, تو ماشاء اللہ بڑے پیارے عاشق رسول اللہ اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ اس ٹائم بھائی ہیں. ماشاء اللہ, اللہ برکت دے آپ کو. اسلام بھائی خوش رہیں, آباد رہیں. اللہ آپ کو بار بار مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. بڑے انٹیلیجنٹ ذہین ہیں, ذہنی آزمائش کے پروگرام کے ونر ہیں, اور اسی کی برکت سے الحمدللہ پھر مدینے کی حاضری بھی ملی. ماشاء اللہ, اللہ بار بار نصیب فرمائے. آمین. چلیے جی آگے چلتے ہیں. میسیج پڑھ لیتا ہوں جی. علی حیدر بھائی ہیں جی مدنی پاک پتن شریف سے, ان کو کلام سننا ہے, منو شوق مدینے جامن دا. ٹھیک ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں کلام الہی میں شمس الضحیٰ کلام سنائیں. کہاں سے میسیج ہے؟ اٹک سے میسیج ہے. واہ مرحبا, سبحان اللہ. یہ ہیں جی, کلام سنا دیں. کون سا کلام سننا ہے ان کو جی؟ سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض. واہ سبحان اللہ, کیا پیارے کلام کی فرمائش کیا. مرحبا. گجرا والا سے میسیج ہے, اس ٹائم بہن ہیں, یہ کہہ رہی ہیں کہ جی کلام سنائیں, میں بندہ یاسی. ٹھیک ہے جی. عبدالحبیب بھائی کی آواز میں کلام سننا ہے, پنج تن کا غلام ہوں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. آگے ہے جی بہاول پور سے میسیج ہے, اور حضرت ام طاہر رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت سننے کی فرمائش ہے. ٹھیک ہے جی.
خالد بھائی آپ سے کلام کی فرمائش ہے، باقی سے میسج ہے جی، اچھی فرمائش، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں جی. کلام سنا دیں مبارک آمینہ کا نور دل لختے جگر آیا. سبحان اللہ. کچھ کال لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں جی. مجھے ایک کلام سنا دیجیے. چھوڑ فکریں دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکریں دنیا کی. چل مدینے چلتے ہیں. مرحبا جی. عمر بھائی کچھ کلام شامل کریں. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، لیکن کا طلبگار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں، واپس امید میری تیرے کرم سے، تیرا فقط تیرا پرستار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کے عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض. ان کے گدا کے در پہ یوں بادشاہ کی عرض، ان کے گدا کے در پہ یوں بادشاہ کی عرض، جیسے ہو بادشاہ کے در پر گدا کی عرض. عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا، عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا.
گوارا نہیں انہیں مقبول کیوں نہ ہو دل درداشنا کی عرض کیوں طول دوں حضور یہ دے عطا کرے میں کیوں طول دوں حضور یہ دے یہ عطا کرے خود جانتے ہیں آپ میرے مدعا کی عرض خود جانتے ہیں آپ میرے مدعا کی عرض دامن بھریں گے دولت فضل خدا سے واللہ واللہ دامن بھریں گے دولت فضل خدا سے واللہ دامن بھریں گے دولت فضل خدا سے حالی کبھی گئے ہے حسن مصطفیٰ کی حالی کبھی گئے ہے حسن مصطفیٰ کی سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے 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 خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں گئے گر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے کہ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میں دیکھتا
اللہ تعالیٰ ہمیں ذوق والی شوق والی حاضری عطا فرمائے۔ منیجر کے ناظرین، آئیے آپ کو بھی ویڈیو پیکج جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں ہمارے بہت پیارے رکن شورا حضرت مولانا حاجی حسن اتاری مدنی دامت قدم القدسیہ کا اعلیٰ حضرت امام سنت کی زندگی اور آپ کی خدمات دینیہ کے حوالے سے، آئیے دیکھیے۔ عاشقان رسول، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نعتیہ دیوان ہے حدائق بخشش۔ آپ نے اشعار کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو شان و عظمت حدائق بخشش میں بیان فرمائی، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ایک مرتبہ ایسی کیفیت بنی، مسجد نبوی شریف کا صحن ہے، محفل ناز سجی ہے، نواب آف رامپور یہ بھی اس محفل میں موجود ہیں، اور نعت خان کلام پڑھ رہے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کلام پڑھا جا رہا ہے، مجمع پر ایک کیفیت طاری ہے، نور بھرا سما ہے۔ علماء مدینہ میں سے بعض جہاں قریب سے گزرے تو گزرنے والوں نے جب یہ منظر دیکھا نا تو ان کی زبان پر یہ آیا، کان صاحب المشاہدہ وصاحب الفنا فی الرسول۔ یہ کلام لکھنے والے یہ کچھ صاحب مشاہدہ، صاحب حضوری شخصیت ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے مقام و مرتبہ کو جاننے والے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے محبت رسول کے نور سے ان کے سینے کو منور کیا۔ حقیقت بھی ایسی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کلام یہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کلام کو پڑھیں تو محبت کی نئی نئی داستانیں ہماری نظروں کے سامنے آتی ہیں۔ ایسا شاعر کہ جس نے اشعار تو لکھے ہوں لیکن اشعار میں گرامر کا استعمال بھی کیا ہو، اور مختلف فنون کے باقاعدہ سے اصول اور ان کی کئی ایک بیان کردہ چیزوں کو اپنے اشعار میں لے کر آئے ہوں، تو آپ ان کو اگر دیکھنے جائیں گے تو آپ کی نظر جمے گی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذات گرامی پر۔ آپ کا ایک کلام ہے جس کلام میں آپ نے دیگر انبیاء کا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا۔ بعض اوقات ہمارا ایک انداز ہوتا ہے جو ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ جب دو شخصیتوں کا ذکر کرنا ہونا اور ایک کے مقام کی بلندی بیان کرنی ہے تو ہمارا انداز یہ ہوا کرتا ہے کہ ایک کی توہین کر کے، تنقیص کر کے، ان کے رتبے کی کمی بیان کر کے پھر دوسرے کے مقام کو بیان کرنے کی طرف جاتے ہیں، جبکہ کسی کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، کسی کی برتری اور بزرگی بیان کرنے کے لیے سامنے والے کو نیچا ہی دکھایا جائے، یہ کوئی ضروری تو نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے انداز دیکھیے۔ میں آپ کے وہ سارے کے سارے اشعار تو نہیں پڑھوں گا، صرف توجہ دلانے کے لیے ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتا چلا جاؤں گا۔ آپ کہتے ہیں، تھے وسیلے سب نبی تم، اصل مقصود خدا ہو، پاک کرنے کو وضو تھے تم نماز جاں فضا ہو۔ دیگر انبیاء وہ تو وضو والا کام کر کے گئے اور حضور نماز تو آپ ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بات ذکر کی، سب بشارت کی اذاں تھے تم اذاں کا مدعا ہو۔ اذان دینے والا اذان دے رہا ہوتا ہے لیکن اذان مقصود نہیں ہوتی، مقصود کوئی اور شے ہوتی ہے۔ تو دیگر انبیاء وہ بشارت کی اذاں تھے، بتاتے رہے کہ آنے والا آ رہا ہے، اور میرے آقا تم اذاں کا مدعا ہو۔ اس کے بعد جو اصول کی بات آپ سے ہو رہی تھی نا میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس طرف آپ کو لے کر بڑھوں گا۔ کہتے ہیں، سب تمہاری ہی خبر تھے تم مؤخر مبتدا ہو۔ عربی زبان میں جملہ اسمیہ، اس میں مبتدا اور خبر یہ دو اس کے جز ہوا کرتے ہیں۔ عام طور پر مبتدا پہلے ہوتا ہے، خبر بعد میں ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے خبر کو پہلے ذکر کر دیا جاتا ہے، مبتدا کو بعد میں لاتے ہیں اہمیت بیان کرنے کے لیے۔ ویسے تو ایک اصول ذکر کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سب تمہاری ہی خبر تھے تم مؤخر مبتدا ہو۔ اور پھر اسی کلام میں ایک بات آپ نے اور اصول کی دنیا کی طرف بڑھتے ہوئے ذکر فرمائی، قبل ذکر اضمار کیا جب رتبہ سابق آپ کا ہو۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ضمیر بعد میں ہوتی ہے، جس کا اشارہ ہوتا ہے نا ضمیر میں، وہ پہلے ہوا کرتا ہے۔ یہ بھی گرامر ہی کا ایک اصول ذکر کیا جا رہا ہے، ہوا، ہما، ہم، یہ ضمائر ہیں۔ ضمیر
عام طور پر بعد میں ہوتی ہے، جس کا ذکر ہوتا ہے، جس کی طرف یہ ضمیر اشارہ کر رہی ہوتی ہے، وہ پہلے ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کا الٹ بھی ہوتا ہے، اضمار قبل الذکر۔ باقاعدہ تفصیلی ہے کہ یہ بھی موضوع ہے، جہاں اختصار کے ساتھ تو اس کو سمجھانا بھی تھوڑا مشکل ہوگا۔ میں صرف اتنا ہی عرض کرتا ہوں کہ یہ ضمیر پہلے ذکر کی جاتی ہے تاکہ بعد میں آنے والے کی شان و عظمت کا پتہ دیا جائے، اس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ اچھا، پھر نا آپ نے منطق کو اپنے شعر میں ذکر کیا، کہتے ہیں ذرے مہر قدس تک تیرے توسط سے گئے، حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا۔ اب مختصر وقت میں اس کی تشریح تو بیان نہیں کی جا سکے گی، لیکن آپ کے سامنے جو چیز رکھنا مقصود ہے کہ گرامر کی روح سے فنون میں بیان کیے گئے اصول و ضوابط کی روشنی میں اپنے آقا کی تعریف و توصیف بیان کرنے والی شخصیت کو کہا جاتا ہے امام احمد رضا۔ اللہ تعالی جل جلالہ آپ کے درجات کو مزید بلندیاں نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا مرحبا، ماشاءاللہ، کیا واہ، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، امام اہل سنت کی، سبحان اللہ۔ پروگرام ہمارا ایک موضوع پر چل رہا ہے، تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین چلتے ہیں اپنے پروگرام کی واپس موضوع کی طرف۔ یہ بتائیے سعد بھائی کہ یہ اس جہالت کا، اس لا علمی کا خاتمہ جو ہے وہ کیسے کیا جائے؟ اگر کوئی بندہ لا علم ہے تو ظاہر سی بات ہے، بدیہی بات ہے کہ اگر اس کا خاتمہ کرنا ہے تو علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث طیبہ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ بندے پر جو چیز کرنا ضروری ہے، جو اس کے لوازمات ہیں، تو اس کا علم حاصل کرنا بھی بندے پر ضروری ہوتا ہے۔ یعنی فرض کا علم حاصل کرنا فرض ہے، واجب کا واجب ہے، اس طرح سے سب نماز پڑھنا بندے کے اوپر فرض ہے۔ تو نماز کن چیزوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں کی وجہ سے مکروہ ہو جاتی ہے، یہ تمام چیزیں اس کے اوپر جاننا لازمی ہے کہ اگر نماز کے اندر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ نماز کے اندر ہی فیصلہ کر سکے میری نماز کا حکم کیا ہے۔ تو اتنے مسائل سیکھنا اس کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اب اگر کوئی بندہ بزنس کرنے جاتا ہے مارکیٹ کے اندر تو اس کے اوپر بیوع کے مسائل، بیع و شراء کے یعنی تجارت کے مسائل سیکھنا ضروری ہے کہ کس طرح ہمیں تجارت کرنی ہے، شریعت مطہرہ کی اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ اب لوگ بڑے بڑے تاجر تو بن گئے، لیکن ہمیں کاروبار کرنا کیسے ہے، کن حدود اور قیودات کے اندر رہ کر کرنا ہے، یہ ہم علم حاصل نہیں کرتے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشی طور پر بھی بندہ پستی کی طرف جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ بہت سارے لوگ ایسے آج کل شکوہ کرتے ہیں جناب جابز نہیں ہے، کوئی بندہ جاتا ہے مجھے جاب نہیں مل پا رہی، تو اس کا اگر ایک سبب دیکھا جائے تو ایک سبب یہ بھی بنتا ہے جابز تو موجود ہیں لیکن ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق بندہ اتر نہیں پاتا، کیونکہ اس نے وہ علم حاصل نہیں کیا، وہ اسکلز اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو جب اس کو جاب مل نہیں پاتی۔ اگر اس کے پاس یہ اتنا علم ہوتا، اتنی ڈگری ہوتی، یہ اسکل موجود ہوتی، اس کو جاب مل جاتی، اس کی معاشی یہ مشکل حل ہو جاتی۔ اسی طرح اگر بندہ علم حاصل کر لے گا تو اس کی معاشی، معاشرتی، ذہنی، یہ تمام کے تمام جو ہے مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ اور پھر علمی حوالے سے اگر دین اسلام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ علم حاصل کرنا یہ بھی لازمی اور ضروری ہے کہ اگر بندہ علم حاصل نہ کرے اور بغیر علم کے زندگی گزارتا رہے اور پھر شریعت مطہرہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی لا علمی کی وجہ سے کہیں عذاب قبر کے اندر گرفتار نہ ہو جائے، کہیں جہنم کے اندر جھونک نہ دیا جائے۔ تو یہ ہمیں لازمی طور پر علم حاصل کرنا ہے۔ اور جو علم حاصل کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بھائی ہم تو علم حاصل کر رہے ہیں لیکن ہمارا حافظہ اتنا مضبوط نہیں ہے، ہم حاصل نہیں کر پا رہے یا ہم اس طرح کے معاملات نہیں کر پا رہے۔ تو دیکھیں علم نور ہے، العلم نور the knowledge is light۔ تو اب علم نور ہے اور یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین اپنا نور کسی عاصی کے دل کے اندر نہیں رکھتا۔ عاصی یعنی گناہگار کے دل کے اندر یہ نور نہیں آتا۔ ہاں اگر یہ نور جب آ جائے گا گناہ چھوٹ جائیں گے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کے تحت آ جائیں گے۔ پھر جب یہ نور ہمارے ساتھ ہوگا، روشنی ساتھ ہوگی، تو جب یہ نور اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہوں گے تو گمراہیوں کی جو اندھیرا ہے اس سے نکل سکتے ہیں اس روشنی کے ذریعے سے۔ تو علم حاصل کریں، علم حاصل کرنا ضروری بھی ہے، جتنا ضروری ہے اتنا لازمی حاصل کریں۔ ہاں اگر دوسروں کو سکھانا ہے تو پھر اس کے لیے دیگر علم بھی حاصل کرنے پڑیں گے۔ اگر علم حاصل کر لیں گے، اپنی جہالت دور کر لیں گے، اپنی جو لا علمی ہے اس کو اگر علم سے بدل لیں گے تو انشاءاللہ العزیز دنیاوی بھی فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ اخروی بھی فائدہ ہوگا۔ علم سکھانے اور بتانے اور اس پر عمل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے اندر بہت سارے مواقع ہیں، جیسے مدنی قافلہ ہے،
اس میں بھی الحمدللہ رب العالمین نہ صرف علم دین سیکھنے کو ملتا ہے بلکہ پریکٹیکل کرنے کا موقع بھی ملتا ہے. آداب سنتیں اور احکام نماز کے احکام سیکھتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ کیا ہوتا رہتا ہے پریکٹیکل بھی, تھیٹیکل پریکٹیکل ساتھ ساتھ. تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر مدنی قافلے میں سفر اختیار کریں, آپ کو علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں الحمدللہ رب العالمین اجتماع کے بعد باقاعدہ سنتیں سیکھنے کے لیے حلقے لگتے ہیں. اس میں بھی جو ہے وہ بندے کو علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. اجتماع پاک میں علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے درس فضائل سنت ہے تو اس میں بھی علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. آپ دیکھیے مدرسۃ المدینہ بالغان ہے, اللہ اکبر سبحان اللہ, یہ تو ہمارا ماہ مدرسۃ المدینہ بالغان بھی ہے نا, یہ چل رہا ہے. تو آپ قرآن کریم پڑھیں, نہیں پڑھنا آتا تو پڑھیں. مدرسۃ المدینہ بالغان بھی اسلامی بھائیوں کا, بڑے اسلامی بھائیوں کا یہ مدرسہ ہوتا ہے, اور مدرسۃ المدینہ بالغات اسلامی بہنوں کا ان کا اپنا ایک الگ جو ہے وہ نظام ہے. اسلامی بھائیوں کا الحمدللہ الگ نظام ہے, مسجد میں جیسے لگتے ہیں اور مارکیٹوں میں جو ہے وہ لگتے ہیں, فیکٹریوں میں الحمدللہ رب العالمین یہ سلسلہ کار ہوتا ہے. تو یہ بھی آپ اس کے ذریعے سے بھی علم دین حاصل کر سکتے ہیں. اور آپ کو فیضان آن لائن اکیڈمی ہے, آپ اپنی سہولت کے مطابق آپ دیکھیے کہ دعوت اسلامی نے کتنا ایزی کر رکھا ہے علم دین سیکھنے کو. آپ اپنی سہولت کے مطابق اپنی مرضی کا وقت جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور اس میں آپ علم دین حاصل کر سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین لوگ درس نظامی کر رہے ہیں, شاہ صاحب شورا حدیث کر رہے ہیں فیضان آن لائن اکیڈمی میں. الحمدللہ رب العالمین پورا سلسلہ کار اللہ کی رحمت سے کئی ممالک کے بچے اللہ کی رحمت سے پڑھ رہے ہیں فیضان آن لائن اکیڈمی میں. تو اور بھی اللہ کی رحمت سے ذریعے ہیں. مدنی چینل بھی الحمدللہ رب العالمین گھر پہ آ رہا ہے, تو یہ بھی اللہ رسول کی بات بتا رہا ہے, علم دین سکھا رہا ہے. امیر سنت کا مدنی مذاکرہ ہے ماشاء اللہ الکریم, علم دین کا جو ہے وہ خزانہ ہے. تو یہ مواقع دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بہت سارے موجود ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کا یوٹیلائزیشن کرنے کی طرف آئیں, اس کو استعمال کرنے پر آئیں. درس فیضان سنت ہماری مسجد میں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, یا گھر پہ ہو رہا ہے, سن نہیں رہے, مسجد میں ہو رہا ہے اٹھ کے چلے جائیں گے. 7 منٹ کا درس ہوتا ہے کم و بیش, 5-7 منٹ کا درس ہوتا ہے. آپ اگر بیٹھ کر سن لیں گے اس کو تو اس 7 منٹ میں امید ہے آپ ایسی بات سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے, آپ کی زندگی کی ڈائریکشن کو کیا کر دے, سیدھا کر دیں. بالکل. تو درس فیضان سنت ہو رہا ہے, اس میں بیٹھیں, شرکت کریں, دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں اپنی شمولیت اختیار کریں اور دینی ماحول میں رچ بس جائیں. علم سیکھیں بھی اور اس کے تقاضوں پر کیا کریں, عمل بھی کریں گے تو انشاءاللہ الکریم بیڑا پار ہوگا. اللہ تعالی ہمیں جہالت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے. اور ان ساری برکات کو پانے کے لیے اللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلوات و سلام پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے